پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کوئی لمبی چوڑی دعا ہے لیکن اس کے اندر جامعیت کتنی ہے؟ آدمی کی مغفرت ہو جائے زندگی کامیاب ہے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، آپ نے افطار کے لیے کھجور اٹھایا اور جہاں یہ دعا پڑھی اللہم لک صمت، آخر میں آپ کہہ دیں یا واسع الفضل، ہو گئی دعا افطار۔ کوئی لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں اس وقت، پہلے سے آپ دعا کرتے ہیں، پہلے سے تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ماحول بنائیے۔ یہ پورا وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ماحول بنانے کا ہے۔ جب مکمل طور پر اللہ کی طرف دل متوجہ ہو گیا، دعا پڑھی یا واسع الفضل اغفر لی۔ اگر کسی کو یہ عربی میں نہ کہنا ہو، اردو میں کہہ دے اے اللہ میری مغفرت فرما۔ کوئی یہ کہہ دے اے اللہ میری زندگی کی تمام جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ جو کچھ بھی دعا مانگنا ہو مختصر سی مانگے اور ایک ورڈ اور ایک لفظ میں مانگ سکے، لیکن اصل جو افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور افطار کا وقت وہ ہے، یہ جو پہلے کا وقت ہے 10 سے 15 منٹ پہلے، اور اس میں باضابطہ اجتماعی دعا ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے ایک ایک چیز کو آسان بنایا ہے، اور شریعت کے اندر جو مطلوب اور مقصود ہے انفرادی دعا ہے زیادہ تر، ہر موڑ پر اور ہر موقع پر انفرادی دعا ہے۔ بعض مخصوص مقامات ہیں یا بعض مخصوص مواقع ہیں جہاں پہ اجتماعی دعا ہے، ختم قرآن پہ اجتماعی دعا ہم کرتے ہیں، لیکن جو افطار کے وقت ہیں یہ بندہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر دعا مانگے۔ اس وقت بھی بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اور سارے لوگ آمین کہتے ہیں دسترخوان پر بیٹھ کر۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بزرگوں سے یا صحابہ سے یا حضور سے کہیں سے یہ طریقہ منقول نہیں۔ آپ انفرادی دعا کریں، اور انفرادی دعا کا طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی افطار کے وقت یا واسع الفضل اغفر لی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ مختصر سی دعا ہے، اور افطار کے وقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہم تو 10 سے 15 منٹ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ یہ افطار کا وقت ہے، بلکہ عصر سے لے کر کے اور مغرب تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا افطار کا وقت ہے، حالانکہ وہ عصر کا وقت ہے۔ سورج کے زرد ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھے اسی دن کی، تو عصر کی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ عصر کا وقت ہوا یا مغرب کا وقت ہوا۔ کوئی عام دنوں کے اندر آتا ہے اذان ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، اس کا عصر پڑھ سکتے ہیں، جلدی سے پڑھ لو، تو وہ تو عصر کا وقت ہے۔ افطار کا وقت اصل وہ ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہے، یا آپ کے پاس گھڑی ہے ٹائم دیکھیے افطار کا وقت کیا ہوتا ہے، وہ اصل وقت ہے افطار کا، اور اس وقت ہمیں اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ روزے دار کی دعا دن میں ایک ضرور قبول ہوتی ہے، اور بزرگوں کا یہ مقولہ ہے کہ افطار کے وقت خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار کا وقت وہ ہے جب ہم روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے گا سب کو؟ ابھی فضائل اعمال میں بھی میں نے صبح کی فجر کی نماز کے بعد پڑھی ہے یا واسع الفضل اغفر لی کی پوری تحقیق، اور اگلی حدیث آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 5 خصوصیتیں عطا فرمائی ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اب منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے معدے کی بو آتی ہے، معدہ جو خالی ہوتا ہے، پیٹ جو خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر۔ لیکن اس کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھے
کہ دن میں مسواک ہی مت کرو، اگر مسواک کرو گے تو منہ کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے گی، منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی، یہ بدبو مراد نہیں ہے۔ مسواک کیجیے، روزے کے اندر مسواک ہر وقت کرنا مسنون ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عصر کے بعد مسواک کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اور جس وقت روزہ ختم ہوتا ہے پورے وقت میں کبھی بھی مسواک کرنے کی گنجائش ہے۔ آپ عصر بعد کیجیے، ظہر بعد کیجیے، بلکہ مسواک کی حالت تو ایسی ہے کہ آپ ہر نماز سے پہلے مسواک کیجیے، ہر وضو کے وقت مسواک کیجیے۔ 2.5 کلو کا موبائل جیب میں رکھتے ہیں اور 150 گرام کا مسواک رکھنے کی ہمیں جیب میں توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل اگر 2.5 کلو کا بھی ہو تو آدمی بآسانی جیب میں رکھے گا، لیکن مسواک جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے 70 فائدے ہیں اور ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر ہر نماز کے پہلے مسواک کرے تو مسواک کا ثواب الگ، رمضان کی فضیلت کی وجہ سے رمضان کا ثواب الگ۔ تو ثواب در ثواب مطلب نماز کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اور منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزے دار کی دعا پر آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جاؤ، جو روزے دار بندہ دعا کرتا ہو اس کی دعا کے اوپر تم آمین کہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں تک روزے دار کے لیے دعا کرتی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے 8 دروازے ہیں ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے، باب الریان جس کو کہتے ہیں، کہ اس دروازے سے انٹری صرف روزے داروں کی ہوگی۔ یہ ساری فضیلت ہمیں اس وقت ملے گی جب روزے کو روزہ بنا کر کے لے کر کے جائیں گے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، خاموش تو رہ سکتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، روزہ بنانا ہے۔ پھر دوسری چیز کہ اس رمضان کو قرآن کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انبیاء کرام کے اوپر آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ساری کی ساری کتابیں اس مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور قرآن پاک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور اس مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کا ایک خاص ماحول بنتا ہے۔ ہر نماز کے بعد نمازی بندے قرآن لے کر کے آپ کو ہر مسجد میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، لیکن دقت اور افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ اصل یہ ہے کہ قرآن ہم اس مہینے کے اندر پڑھیں، جب قرآن پڑھیں گے تو دلوں کا زنگ دور ہوگا، دلوں کے اندر جو گناہ کرتے کرتے دل ہمارے سیاہ ہو گئے ہیں یہ ختم ہوں گے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔